امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی زیر صدارت وائٹ ہاؤس کے ویسٹ ونگ میں واقع انٹیلیجنس کمپلیکس کے گراؤنڈ فلور پر سچویشن روم میں انتہائی اہم اجلاس ہو رہا ہے۔ اس اجلاس میں قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کی ٹیمیں شریک ہوں گی۔ اندازہ ہے کہ سچویشن روم کے اس اجلاس میں جنگ بندی کی ایرانی تجاویز کا جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ پاکستانی وقت کے مطابق آج رات 10 بجے پریس بریفنگ دیں گی۔ ممکنہ طور پر بریفنگ سچویشن روم میٹنگ پر ہی ہوگی۔ اس سے پہلے ایرانی تجاویز پاکستانی ذرائع سے امریکہ کو مل چکی ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے اس خبر پر پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں فی الحال اتنا کہا ہے کہ یہ اہم اور حساس سفارتی معاملہ ہے۔ امریکہ میڈیا کے ذریعے مذاکرات نہیں کرے گا۔ صدر ٹرمپ صرف وہ ڈیل کریں گے جو امریکہ کے مفاد میں ہوگی۔ ایران کو ایٹمی ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ فاکس نیوز سے گفتگو میں ٹرمپ نے کہا کہ ایران بات کرنا چاہے تو فون کر لے۔ امریکی ٹیلی فون لائنز بہت اچھی اور محفوظ ہیں۔ انہوں نے کہا ایران کو پتا ہے ڈیل میں کیا ہونا چاہیے، ایٹمی ہتھیار نہ چھوڑے تو ایران سے مل بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس سے پہلے ایران نے جو تجاویز امریکہ کے حوالے کی ان میں جنگ کا خاتمہ سر فہرست ہے۔ اس کے بعد ایران نے حملے دوبارہ نہ کرنے کی ضمانت مانگی۔ ایران نے کہا کہ تیسرے قدم کے طور پر آبِ ہرمز اس شرط پر کھولی جا سکتی ہے کہ امریکہ ایرانی سمندروں کی ناکہ بندی ختم کرے۔ اس کے بعد نیوکلیئر ایشو پر بات کی جائے گی، تاہم امریکہ پرامن مقاصد کے لیے یورینیم افزودگی کا ایرانی حق تسلیم کرے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مذاکرات کی درخواست کی ہے۔ ایران اس درخواست پر غور کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ مذاکرات کی درخواست اس لیے کر رہے ہیں کہ امریکہ اپنے کوئی مقاصد حاصل نہیں کر سکا۔ اس سے پہلے آج روس نے امریکہ ایران تنازع میں ثالثی کی پیشکش کر دی۔ ماسکو میں صدر پوتن نے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات کے بعد کہا کہ روس خطے کے ملکوں اور خصوصاً ایران کے مفادات میں جو ممکن ہوا کرے گا۔ روس ایران اسٹریٹجک تعلقات جاری رہیں گے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ ایرانی عوام مشکل دور سے جلد گزر جائیں گے اور امن قائم ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اس موقع پر کہا کہ روس ایران تعلقات اسٹریٹجک شراکت داری پر مبنی ہیں جو مزید مضبوط ہوتے رہیں گے۔ عباس عراقچی نے ایران کی حمایت پر روسی صدر پوتن کا شکریہ ادا کیا۔ اس سے پہلے میڈیا سے گفتگو میں عباس عراقچی نے کہا تھا کہ دورہ اسلام آباد میں حکام کے ساتھ مثبت مشاورت ہوئی۔ ایرانی وزیر خارجہ اتوار کو اسلام آباد میں فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر سے ملاقات کے بعد روس روانہ ہوئے تھے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایرانی مذاکرات کار امریکہ سے ڈیل کے لیے سنجیدہ ہیں۔ فاکس نیوز کو انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ایرانی مذاکرات کار موجودہ خرابی سے نکلنا چاہتے ہیں لیکن ایرانی حکومتی قیادت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ وہ مذاکرات کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ ایرانی حکومتی قیادت ابھی مزید وقت لینا چاہتی ہے۔ ایران کی اقتصادی حالت بری ہے۔ ایران کو جن مسائل کا سامنا جنگ سے پہلے تھا وہ آج بھی موجود ہیں۔ مہنگائی زوروں پر ہے۔ ایران کو قحط سالی کا بھی سامنا ہے۔ ان کے لیے اپنے ملازمین کو تنخواہیں دینا بھی مشکل ہے۔ مارکو روبیو نے دعویٰ کیا کہ ایران کے میزائل آدھے رہ چکے ہیں۔ میزائل بنانے کی فیکٹریاں ختم ہو چکی ہیں۔ نہ ایران کی فضائیہ بچی ہے نہ ہی ایران کی نیوی بچی ہے۔ مارکو روبیو سے پوچھا گیا کہ اگر ایران مذاکرات نہیں کرے گا تو امریکہ کیا کرے گا، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ فیصلہ تو صدر ٹرمپ لیں گے۔ وہ تو بس اتنا ہی کہیں گے کہ ایران پر لگی اقتصادی پابندیاں غیر معمولی ہیں۔ ایران پر اقتصادی پابندیوں کا بہت دباؤ ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دباؤ مزید بڑھایا جا سکتا ہے۔ مارکو روبیو نے کہا کہ موجودہ تنازع سے دنیا نے دیکھ لیا کہ ایران کتنا بڑا خطرہ ہے۔ ایران اپنے ایٹمی ہتھیار سے دنیا کے ساتھ جو کرنا چاہتا ہے وہی کام اس وقت ایران اپنے تیل سے دنیا کے ساتھ کر رہا ہے۔ وہ دنیا کو یرغمال بنانا چاہتا ہے تاکہ وہ جو چاہے کر سکے۔ یہ ناقابل قبول ہے۔ جرمن چانسلر نے کہا ہے کہ امریکہ کی جنگ سے نکلنے کی کوئی واضح حکمت عملی نہیں۔ امریکیوں کے پاس مذاکرات میں کوئی قائل کرنے والی حکمت عملی نہیں، جبکہ ایرانی مذاکرات کی میز پر واضح طور پر توقع سے کہیں زیادہ بہتر ہیں۔ امریکی صدر کو مشورہ دیا کہ آپ کو ایران کے اندر جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ پھر واپس نکلنا ہی ہوگا، جیسا افغانستان اور عراق میں کرنا پڑا۔ ایرانی قیادت خصوصاً نام نہاد پاسداران انقلاب کے ہاتھوں پوری قوم کی تذلیل ہو رہی ہے۔ معاشی صورتحال پر جرمن چانسلر نے کہا کہ اس وقت بہت ہی الجھی ہوئی صورتحال ہے۔ ایران کے خلاف جنگ کا اثر جرمنی کی اقتصادی پیداوار پر ہو رہا ہے۔ جرمن چانسلر نے ایک بار پھر آبِ ہرمز دوبارہ کھولنے کے لیے بارودی سرنگیں ختم کرنے میں مدد کی پیشکش دہرائی، ساتھ ہی واضح کیا کہ اس کے لیے پہلے دشمنی کا خاتمہ ہونا ضروری ہے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے کہا کہ وہ آبِ ہرمز کھلوانے کے لیے ایرانی حکام سے بات کریں گے۔ صحافیوں سے گفتگو میں میکرون نے کہا کہ انہوں نے ایک اتحاد بنایا ہے جس کا واحد مقصد سلامتی اور استحکام کے ساتھ آبِ ہرمز کے کھلے رہنے کو یقینی بنانا ہے۔ انہیں امید ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ فریقین کو اس پر قائل کر لیں گے۔ ابھی آپ کو یہ بتائیں گے سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری کا کہنا ہے کہ مارکہ حق میں کامیابی کے بعد پوری دنیا میں پاکستان کو عزت و احترام سے دیکھا جا رہا ہے۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود نے کہا کہ آپریشن سندھور میں اسرائیل اور انڈیا کا گٹھ جوڑ تھا، مگر پاکستان کے جواب نے ان کے منصوبے کو خاک میں ملا دیا۔ مئی 2025 جو ہے اس کی وجہ سے پاکستان کا وہ گراف اٹھا، اور اب جو ہم نے اس وقت اصولی سفارتکاری کی، میں یہ کہوں گا کہ ہم نے کہا کہ بھئی ایگریشن جاریت جہاں سے بھی ہوگی ہمیں اس کی مذمت کرنی ہوگی۔ یہ بہت اچھا پاکستان کا فیصلہ تھا۔ تو چنانچہ آج پاکستان کی کریڈیبلٹی ایسی ہے کہ صرف ایران اور امریکہ نہیں
बल्कि सारे के सारे मुल्क आपने देखे, सऊदी अरब से लेकर चीन से लेकर रूस तक सब पाकिस्तान के साथ जो है वो समझते हैं कि ये एक सिंसियर मीडिएटर है। इजराइल और इंडिया का ये जो कोलैबोरेशन है, गठजोड़ जो है, ये संदूर उसी की पैदावार है जी। उसके बीच पाकिस्तान के रिस्पांस ने टॉपसी टर्वी कर दिए, इनके प्लान सारे बिल्कुल उल्टा कर दिया। पाकिस्तान का जो 4 चीज़ें हैं वो बिल्कुल खुलकर सामने, एक तो डिफेंस सामने आया, हुसैनियत कि इजारादारी नहीं मानेंगे इसकी। फिर डिफेंस पोटेंशियली जब आपने डिफेंस ही जब यूज़ किया तो पहले ही 40-45 मिनट में आपको कामयाबियां मिलनी शुरू हुई। फर्स्ट 24 आवर्स ने बैटल ही चेंज कर दी, एयरफोर्स वाज आउट। फिर आपने अपनी पोटेंशियल यूज़ की कि अगर उन्होंने 8 मसाजिद मारी हैं और टारगेट्स लिए, आपने 29 मिलिट्री टारगेट्स लिए, अभी सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स लिए पाकिस्तान ने, और एंड में अनबाउंडेड रिजॉल्व ऑफ द नेशन, पूरी नेशन खड़ी होगी। पाकिस्तान का जो जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल है ये अब इतना ऊपर चला गया कि इट इज़ अ फोर्स टू रेकन। HPL PSL के प्ले ऑफ मैचेस में भी शायकीन को स्टेडियम में आने की इजाज़त होगी। चेयरमैन PCB ने शायकीन को खुशखबरी सुना दी। मोहसिन नकवी ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तीनों प्ले ऑफ मैचेस में तमाशाइयों को आने की इजाज़त दे दी है। HBL PSL के प्ले ऑफ मैचेस और फाइनल में शायकीन को स्टेडियम आने की इजाज़त होगी। चेयरमैन PCB ने शायकीन को खुशखबरी सुना दी। मोहसिन नकवी ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तीनों प्ले ऑफ मैचेस में भी तमाशाइयों को स्टेडियम आने की इजाजत दे दी है। PCB के मुताबिक कराची में होने वाले पहले क्वालिफायर के लिए तमाम इनक्लोजर्स के टिकट 500 रुपए में फरोख्त किए जाएंगे। ई टिकट की सहूलत भी दस्तयाब होगी। प्ले ऑफ के लिए ई टिकट की फरोख्त आज रात से शुरू हो जाएगी। मुख्तलिफ मुकामात पर टिकट्स काउंटर से भी मैच के टिकट हासिल किए जा सकते हैं। प्ले ऑफ मैचेस में तमाशाइयों को आने की इजाज़त दे दी गई है। लाहौर में खेले जाने वाले एलिमिनेटर 1 की टिकट की कम से कम कीमत क्या है, किस तरह ये सब टिकट्स दस्तयाब हैं, हम इसी के लिए बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल इमरान से। सुहेल बताएगा क्या कीमतें मुकर्रर की गई हैं और क्या शायकीन मुतमईन हैं जो कीमतें मुकर्रर की गई हैं उनसे? जी डेफिनेटली शायकीन तो बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे थे कि किसी तरह उनको इजाजत मिले और वो स्टेडियम जाकर मैचेस दे सकें, और मेरा नहीं ख्याल कि वो अब इंतजार कर रहे होंगे कि कितने में ये टिकट दस्तयाब है। जिसका कराची में जो क्योंकि वक्त बड़ा कम था और उसके लिए 500 रुपए का टिकट रखा गया है तमाम क्लोजर्स के लिए, लेकिन लाहौर में होने वाले जो 2 एलिमिनेटर्स हैं उनके लिए सूरत कुछ इस तरह की नहीं है, बल्कि लाहौर में जो ऑनलाइन जो टिकट्स हैं वो इस वक्त दस्तयाब हैं, और जो पहला एलिमिनेटर खेला जाना है उसके लिए 500 रुपए का टिकट दस्तयाब है, और एलिमिनेटर 1 की सबसे महंगी की महंगी टिकट जो है वो 4500 रुपए रखी गई है। एलिमिनेटर 1 में हैदराबाद किंग्स पैन और मुल्तान सुल्तान्स की टीमें आमने सामने होंगी, लेकिन उसके बाद जो एलिमिनेटर 2 होगा, जो क्वालिफायर 1 की हारने वाली टीम होगी वो मुकाबला करेगी एलिमिनेटर 1 की जीतने वाली टीम के साथ। उसके लिए टिकट जो है वो थोड़ा सा महंगा रखा गया, उसके लिए कम से कम जो टिकट है वो 1000 रुपए में दस्तयाब होगा, और ज्यादा से ज्यादा जो टिकट है वो ऑनलाइन दस्तयाब जो इस वक्त है वो 5000 रुपए है। और फिजिकली टिकट जो है वो कल से यहाँ पर लाहौर की जो मैं अगर बात करूँ तो वो यही है कि जो मुख्तलिफ डेसिग्नेटेड कोरियर सर्विस के सेंटर्स हैं वहाँ पर दस्तयाब होंगे, फिजिकल जाकर लोग भी वहाँ पर टिकट्स ले सकेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका सुहेल इमरान इस तफसील के लिए। HPL PSL 11 क्वालिफायर मैच में कल टॉप टीम पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला नंबर 2 टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर खुशहाल मेंडिस फिट हैं और कल के मैच के लिए टीम को दस्तयाब होंगे। मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर की जा रहे हैं। HBL PSL की 2 टॉप टीमें पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड कौन खेलेगा फाइनल फैसला कल होगा। पेशावर ज़ल्मी ने 11वें एडिशन में बेहतरीन क्रिकेट खेली, उसने 10 में से 8 मैचों में फतह हासिल की, सिर्फ लाहौर कलंदर्स उसे शिकस्त दे सकी। खुशहाल मेंडिस 500 और कप्तान बाबर आजम 485 रन बनाकर टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर हैं, तो सुफियान मुकीम टूर्नामेंट में 19 विकेटें लेकर टॉप बॉलर हैं। मैच की तैयारी के लिए पेशावर ज़ल्मी ने कराची में भरपूर ट्रेनिंग सेशन किया। दूसरी जानिब इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इवेंट में 6 फतुहात के साथ दूसरी पोजीशन हासिल की है। पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान लीग में होने वाला मैच बारिश की नजर हो गया था। इस्लामाबाद यूनाइटेड 3 और पेशावर ज़ल्मी 1 बार टाइटल जीत चुकी है। मैच शाम 7 बजे जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किया जाएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अमेरिका और इसराइल के मुसल्लत करदा नए वर्ल्ड ऑर्डर को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। सेक्रेटरी जनरल एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक बयान में कहा है कि अब हम दुनिया में किसी मुमकिन तबाही से खबरदार भी नहीं कर रहे, क्योंकि अब दुनिया का निज़ाम इस नहज पर पहुंच गया है कि जहां ताकतवर वहशी जानवरों की तरह बर्ताव कर रहे हैं, वो इंसानी इक़दार को तबाह कर रहे हैं।
سینٹ کے قائم مقام چیئرمین سیدال خان ناصر کے اعزاز میں کاروباری شخصیت احمد چنوئی کی جانب سے استقبالیہ دیا گیا ہے۔ تقریب میں کاروباری برادری نے شرکت کی۔ خطاب میں سیدال خان ناصر نے کہا کہ کراچی ملکی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، جہاں سے مقامی اور بین الاقوامی سطح پر وسیع پیمانے پر سرمایہ کاری کے مواقع پیدا ہو رہے ہیں۔ تاجروں کے مسائل کے حل کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں گے۔ بوہرا کمیونٹی کے روحانی پیشوا سیدنا مفضل سیف الدین نے سابق گورنر سندھ کامران خان ٹھسوری کو ٹیلی فون کر کے ان کی والدہ کے انتقال پر تعزیت کی، اور کمیل یونس کی قیادت میں بوہرا محل سے آنے والے وفد نے ٹھسوری ہاؤس میں کامران ٹھسوری کو بوہرا کمیونٹی کی جانب سے تعزیتی خط بھی پیش کیا۔ اس موقع پر کامران ٹھسوری کا کہنا تھا کہ سیدنا مفضل سیف الدین کا تعزیتی فون حوصلہ اور ہمت بڑھانے کا سبب بنا۔ بوہرا کمیونٹی کراچی کی معیشت میں شارک رہی ہے، یقین ہے یہ کردار جاری رہے گا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا ہے کہ صدر زرداری کا دورہ چین پاکستان کو طاقتور بنانے کے لیے ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو اللہ نے عزت دی ہے، ایسی عزت پاکستان کو اس سے پہلے کبھی نہیں ملی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ روزانہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کی تعریف کرتے ہیں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں نو منتخب عہدیداران کو مبارکباد دینے کے لیے دورہ کیا، جہاں بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پہلگام فالس فلیگ آج دنیا بھر میں جھوٹا ثابت ہو گیا ہے۔ حکومت اب معیشت بہتر اور مہنگائی ختم کرے۔ مخلوط حکومت بہترین طریقے سے چل رہی ہے، جب تک صدر زرداری ہیں کوئی اختلاف نہیں، سب ایک پیج پر ہیں۔ پنجاب اسمبلی نے کم عمر بچوں کی شادی کی ممانعت کے ترمیمی مسودہ قانون کو کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی چیئرپرسن سارہ احمد نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے مطابق بچیوں کے تحفظ کے لیے تاریخی قانون سازی عمل میں لائی گئی۔ پنجاب چائلڈ میرج ریسٹرین بل 2026 میں کم عمری کی شادی پر سخت سزاؤں کی منظوری دے دی گئی۔ 18 سال سے زیادہ عمر کے افراد کا کم عمر سے نکاح کرنے پر سزا ہوگی۔ اس کے ساتھ اگر والدین یا سرپرست کم عمری کی شادی میں معاونت کریں تو 2 سے 3 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ بحرین نے ایران کے حامی 69 افراد کی شہریت ختم کر دی ہے۔ وزارت داخلہ نے کہا کہ ان لوگوں پر ایران کی جارحانہ کارروائیوں کی حمایت کرنے اور غیر ملکیوں سے اس ضمن میں رابطے رکھنے کا الزام تھا۔ وزارت کے مطابق ان 69 افراد میں کئی خاندان بھی شامل ہیں۔ یہ تمام لوگ بحرینی نہیں تھے، تاہم بحرینی نیشنلٹی رکھتے تھے۔ بحرینی قوانین کے مطابق ایسے کسی بھی فرد کی نیشنلٹی ختم کی جا سکتی ہے جس پر ریاست کے مفادات کو نقصان پہنچانے یا ایسے اقدامات کرنے کا الزام ہو جو ریاستی وفاداری کے منافی ہوں۔ اسلام آباد میں غیر قانونی آبادیوں کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ انہیں متبادل حل نہیں دیا گیا۔ سی ڈی اے کے مطابق آپریشن سے پہلے سب کو اعتماد میں لیا گیا تھا۔ بری امام میں غیر قانونی رہائشوں کے خلاف سی ڈی اے کا آپریشن جاری ہے۔ متاثرین کہتے ہیں کہ ایوارڈ کے مطابق ان کے لیے ماڈل ولیج بننا تھے اور معاوضہ دیا جانا تھا جو کہ نہیں دیا گیا۔ یہ جو کمپنسیشن ہے نا، کمپنسیشن میں ریہیبلیٹیشن بھی بینیفٹ ہے کہ لوگوں کو آپ نے آباد کرنے۔ کمپنسیشن کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے پیسے دے دیے اور آپ نے زمین لی۔ ریاست کا آئین جو ہے نا وہ شیلٹر کی آرڈر کرتا ہے۔ سی ڈی اے کا آرڈیننس وہ آپ آئین سے اوپر نہیں لے جا سکتے۔ آئین پاکستان کہتا ہے کہ آپ کو کسی کو بھی اگر انلیگل بھی ہے کوئی بندہ تو اس کو بھی ہٹانے کے لیے قانونی طریقہ کار ہے۔ کم سے کم ان کو کچھ نہ کچھ گھر کے لیے مطلب اتنا ہمیں بتانا چاہیے تھا یار کہ سامان اٹھائیں یا کوئی جگہ ہمیں دینی چاہیے تھی، وہ پلاٹ دینا جیسے ہم کہہ رہے ہیں جی ہم نے پلاٹ دیے، ہمیں تو کوئی پلاٹ نہیں ملا۔ ہماری تو چوتھی نسل یہاں پہ چل رہی ہے، میرے باپ دادا یہیں کہ ہمارا یہی گاؤں ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی بھی آسرا نہیں ہے، لیکن یہاں سے بھی ہمیں نکالا جا رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ۔ سی ڈی اے حکام کا کہنا ہے کہ ان لوگوں کو وقتی طور پر رہائش اختیار کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ جو ریہیبلیٹیشن ہوتی ہے وہ مجوزہ وقت کی رائج پالیسی کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر 1963 میں پالیسی یہ تھی کہ آپ کو ایگریکلچرل لینڈ کے عوض پنجاب میں 4 کنال لینڈ کے عوض 100 کنال زمین ملے گی، اور اگر آپ کی کوئی بلڈ اپ پراپرٹی ہے تو اس کے عوض آپ کو پیمنٹ ملے گی، تو یہی پالیسی آپ پہ جب کبھی ایکوزیشن کا حساب کیا جائے گا آپ پہ وہی پالیسی اپلائی ہوگی، کوئی نئی پالیسی اپلائی نہیں ہوگی۔ بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اس ٹائم کے مطابق پوری ان کی پیمنٹس ہو گئی ہوئی ہیں۔ ان لوگوں کو یہاں پہ رہنے کے لیے جگہ صرف اس حد تک دی گئی تھی کہ ٹیمپریری رہائش اختیار کر سکتے ہیں، جب ضرورت ہوئے گی اتھارٹی کو تو جگہ خالی کر دیں گے۔ یہ ایفیڈیوٹس انہوں نے خود دیے ہوئے ہیں۔ سی ڈی اے ترجمان نے کہا کہ ماسٹر پلان کے مطابق تجاوزات ختم کر کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ شروع کیے جائیں گے۔ کیمرامین شہزاد رفیق کے ساتھ دعا مرزا، جیو نیوز، اسلام آباد۔ چانگشا میں پاکستانی اور چینی اداروں کے درمیان ڈیسیلینیشن، زرعی ٹیکنالوجی اور چائے کی صنعت میں تعاون کی مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کی تقریب ہوئی۔ یہ معاہدے اہم شعبوں میں عملی تعاون کو فروغ دینے کی کوشش کا مظہر ہے۔ سندھ حکومت کے بلدیاتی محکمے اور لوسین انوائرمنٹل ٹیکنالوجی گروپ کے درمیان طے پانے والے معاہدے کے تحت کراچی میں سمندری پانی کو قابل استعمال بنانے کے منصوبے پر تعاون کیا جائے گا۔ مقصد شہر کو پانی کی فراہمی میں اضافہ ہے۔ ایم او یو پر پاکستان کی جانب سے شرجیل انعام میمن جبکہ چین کی جانب سے مسٹر یو ہوئی نے دستخط کیے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری بھی اس تقریب میں موجود تھے۔
थरपारकर के शहर इस्लाम कोट के 2 मुख्तलिफ गाँवों में आग लगने से मुतादिद कच्चे और पक्के मकानात जलकर राख हो गए। गाँव गोड़ियार में और मोहनतार में लगी आग ने दर्जनों मवेशियों को भी हलाक कर दिया। गोड़ियार के मुतासरा मकीनों के मुताबिक ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से बवक्त इमदाद नहीं पहुंची।